مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا وہ حکمران جڑے نا اہل تے جاہل ہون گے، جھوٹے ہون گے تے ظالم ہون گے، ظلم کر دیں، شراب دے بل پاس کرنا ظلم نہیں اسلام دے نال، زنا دے بل پاس، سکھاں دے گردوارے، ہندوؤں دے مندر مسجد ڈھا دتیاں جان، مسجد دے بل ٹی وی دا ٹیکس تے سینما دا آدھا بل معاف۔ حضور نے فرمایا جھوٹے بھی ہون گے تے ظالم بھی ہون گے۔ آگے سرکار فرمایا ومن دخل علیہم فصدقہم بکاذبہم وأعانہم علی ظلمہم۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اس وقت، کی فرمایا حضور نے؟ کچھ لوگ اندر میں تسی بھی شامل ہو تے میں بھی شامل ہوں، میں جاواں تے تسی جاؤ، کوئی جاوے دنیا دا بندہ۔ سرکار فرمایا کچھ لوگ اس وقت ٹر کے جان گے انہاں حکمراناں کول اور انہاں نوں جا کے کہن گے جناب تسی سچے ہو، جھوٹیاں نوں کی کہن گے؟ حضور فرمایا جھوٹے ہوں گے، لیکن سرکار فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹر کے جان گے کہن گے جناب تسی جھوٹے نہیں ہو، تسی سچے ہو، کلمہ نہیں آندا ہوئے گا پھر بھی کہن گے جناب تسی عاشق ہو، خاتم النبیین پڑھنا نہیں آندا ہوئے گا کہن گے جناب تسی دے حضور دے غلام ہو، تسی امیر المومنین ہو، مسلمانوں دے حکمران ہو۔ سرکار پہلے دس گیا ظالم حکمرانوں دے جھوٹ لوگ سچ کہن گے اور وأعانہم علی ظلمہم۔ حضور نے فرمایا پھر انہاں دے ظلم وچ انہاں دی معاونت کرن گے۔ دسو انہاں نے مندر بنائے، مندر بنان دے بعد بھی جڑے لوگ انہاں حکمرانوں دے نال کھڑے وہ مندر بنانے دے ظلم وچ نال شامل ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے جشن عید میلاد النبی دے جلوس تے گولی چلائی ہے، اوش آج تک کسی نوں نظر نہیں آیا۔ میڈیا نوں یہ ضرور نظر آیا کہ ترکی دے وچ بلی اپنے بچے نوں جی منہ پا کے ٹر گئی، ہسپتال دے سارے میڈیا دکھائے وہ دیکھو جی ایک بلی اپنے بچے کو دیکھو۔ میڈیا کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک انگریز کا کتا گٹر میں پھنس گیا تو انگریز اس کو نکال رہا تھا تو میڈیا نے چلا دی ویڈیو، دیکھو جی ان کے اندر کتنی انسانیت ہے، کتوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ میڈیا کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک کبوتر ایک پرندہ کوئی تار میں اڑ جائے لٹک جائے تو اس کو جا کر چھڑاؤ تو میڈیا کو وہ نظر آتا ہے، میڈیا کو وہ نظر آیا، ہر بندہ نظر آیا، لیکن لبیک یا رسول اللہ والوں پہ ہوتے ہوئے ظلم کو نظر نہیں آئے۔ کوئی مسئلہ نہیں، بس عیاذ الذین ظلموا منقلب ینقلبون ولا یحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ اللہ فرماتا ہے ظالم کبھی گمان بھی نہ کرے کہ رب ان کے ظلم سے غافل ہے، اور ان قریب ظالم اپنے انجام تک پہنچیں گے، اب پہنچ رہے ہیں اور بھی پہنچیں گے۔ رب رب ہے، رب رب ہے، خدا کی قسم رب رب ہے۔ جو ہمارے اوپر باتیں کرتے تھے، ہمارے اوپر کیا کرنی تھی، جو بابا جی کا مذاق اڑاتے تھے، ویل چیئر کا مذاق اڑاتے تھے، رب رب ہے، ہر رات سوچ بیٹھے سن نہیں بیٹھے تھے، رب رب ہے، رب نے بٹھایا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو قرآن کی نص ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اس وقت ان ظالموں کو جھوٹ کو سچ کہیں گے اور ظلم میں ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا فلیس منی ولست منہ۔ حضور نے فرمایا نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا ولا یرد علی حوضی۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب وہ حوض کوثر پہ آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو رد کریں گے، دھکے دیں گے، پڑے ہو دنیا میں جب تم دین مصطفیٰ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو، آج رد کرنے آج کی ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو جو۔ سرکار پھر آگے لبیک والوں کی بھی بات بتا گئے، وہ جانے خبر ہے، ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا۔ حضور سب جانتے ہیں، حضور جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، جو آپ کی نیت کیا ہے حضور کو یہ بھی پتہ ہے، حضور کو سب کی نیتوں کا بھی پتہ ہے، حضور کو میری نیت کا بھی پتہ ہے، آپ کی نیت آپ کے جو ذہن میں چل رہا ہے حضور کو وہ بھی پتہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کچھ لوگ تو ہوں گے جو ظالم حکمرانوں کے جھوٹ کو کیا کہیں گے، سچ، اور ظلم میں ساتھ کھڑے رہیں گے، مددگار ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وَمَن لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَاذِبِهِمْ۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے، کہیں گے تم جھوٹے ہو، کہیں گے تم ظالم ہو، کہیں گے تم غلط ہو، کہیں گے تسی اذل ہو، کہیں گے تم گستاخ رسول فرانس کو تم نے گلے لگایا، اسلام سے خارج ہو چکے ہو، تو جی اسلام سے خارج ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں، کہیں گے، سرکار پہلے بتا دیں۔ اور حضور نے آگے کیا فرمایا وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ۔ حضور نے فرمایا اور ظلم میں ان کے معاون نہیں ہوں گے، ظلم میں مددگار نہیں ہوں گے، ان کا ہاتھ ظلم سے خود روکیں گے۔ ساری زندگی آپ نے حدیث سنی ہے حسین منی وانا، سنی ہے، یاد ہے آپ کو، حسین مجھ سے ہے میں، سرکار نے فرمایا نا
کبھی کسی کے بارے میں سنے حضور نے حسین کے علاوہ حسن کے علاوہ کہا ہو کہ فلاں بندہ ان کے علاوہ فلاں بندہ جو سید بھی نہ ہو یا جو بھی اور کوئی دنیا دے بندے دے بارے سرکار پر بھی فلاں بھی مجھ سے ہے میں اس سے سنے کبھی آپ سرکار نے فرمایا جو مسلمان ظالم حکمران کے جھوٹ کو جھوٹ کہے گا ظالم حکمران کے ظلم میں معاون اس کا نہیں ہوگا سرکار نے خود فرمایا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ حضور نے فرمایا وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں حسین والی لائن میں کھڑا ہونا ہے تو پھر خادم حسین کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا ہم تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حسین والی لائن میں امیر المجاہدین کھڑا کر گئے آگے حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا وَسَيَجِدُ عَلَيَّ حَوْزِي حضور نے فرمایا وہ تو تھے میرے عہدے کوثر میں بھی پاس نہیں آئیں گے جو ظالموں کا ساتھ دیں گے حضور نے فرمایا جو ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے ان کا تعلق بھی میرے سے ہے میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں قیامت والا دن وہ عہدے کوثر میں میرے پاس ہوں گے میرے پاس وہی لوگ ہوں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے پلاتے یہ ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے خدا کی قسم سب نے چھوڑ جانا میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی بڑا وفادار سے وفادار کے ساتھی ہو ماں باپ سے زیادہ پہ کوئی نہیں ماں سے زیادہ پیار تو کوئی نہیں ماں بھی چھوڑ جاتے سب چھوڑ جائیں گے آنا رسول اللہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں ہلتی نیو جماتے یہ ہیں ٹوٹی آسے بندھاتے یہ ہیں مرکز نے اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور سے وفا کرے گا قبر میں اگر اسے نیند نہ آئی حضور خود اس کو تھپکیاں دیں گے جیسے ماں بچوں کو تھپکیاں دیتی ہے سو جا سو جا سو جا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا وفادار قبر میں گیا اگر نیند نہ آئی سرکار خود تھپکیاں دیں گے مرکز نے اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں قصر درا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ بالکل آپ ذہن سے نکال دیں کہ اکیلی نماز روزہ حج زکات روز ذکر اذکار پڑھ لینے سے جان چھوٹ جائے گی مسجد میں ٹائلیں دینے سے جان چھوٹ جائے گی مسجد میں پنکھے اور مسجد کے مینار میں اور غریبوں کی بچیوں کی شادیوں یتیموں مسکینوں کی کفالت سے جان چھوٹ جائے گی بالکل بھی نہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ محدث ہیں جن کو 70 سے 72 سے 75 بار بھی 75 بار 70 سے 75 بار ان کی جاگتے ہوئے زیارت کی ہے جاگتے ہوئے حضور نے کرم فرمایا اور 3.5 لاکھ حدیثیں امام جلال الدین سیوطی کو یاد تھی اتنے بڑے امام اور کسی حدیث پر شک ہوتا نا یہ ضعیف ہے موضوع ہے یہ صحیح ہے تو ڈائریکٹ سرکار سے پوچھ لیتے تھے یا رسول اللہ آپ کی ہے فرماتے ہاں میری ہے تو پھر لکھتے تھے امام جلال الدین سیوطی نے یہ روایت نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص ایسا آئے گا ایک گناہ بھی اس کے کھاتے میں نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک گناہ بھی اس کے کھاتے میں نہیں ہوگا حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بتا میرے یار کے یاروں کے ساتھ یاری اور میرے یار کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی میرے اور میرے یار کے یاروں سے یاری اور میرے یار کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی پھر روایت میں وہ اپنی نیکیاں گنوائے گا کیا کرے گا ساری نیکیاں گن لو کہے گا یا اللہ میں نماز تو پڑھی تھی روزہ تو رکھا تھا حج تو کیا تھا درود تو پڑھا تھا ذکر تو کیا تھا اذکار تو کیا تھا میلاد بھی کیا تھا یا اللہ مسجد میں ٹائلیں میں نے دی تھی اے سی میں نے لگوایا تھا پنکھے میں نے لگوائے تھے دروازے میں نے لگوائے تھے مینار میں نے بنوایا تھا غریبوں کی یتیموں کی کفالت مسکینوں کی کفالت میں کرتا تھا غریب بچیوں کی شادیاں اور جہیز میں دیتا تھا میں تو نیکیاں کرتا تھا حج بھی کیا ہوا تھا عمرہ بھی کیا تھا اللہ حضور فرماتے ہیں نیکیاں گنوائے گا رب کہے گا یہ مجھے پتہ ہے تو میں نے 10 میرے یار دشمن نہ دشمنی رکھی ہے کہ نہیں رکھی ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا تھا پھانسی دینے والے نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا بتاس یا چوڑی کے ساتھ کھڑا تھا جو میرے نبی کو گالیاں دیتی رہی یا نہ مجھ سے رسالت کے پہرے داروں کے ساتھ کھڑا تھا
مرزائیوں اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑا تھا، ختم نبوت کے پہرے داروں کے ساتھ کھڑا تھا، مندر اور گردوارے بنانے والوں کے ساتھ کھڑا تھا، دین مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سوال جب اس نیک بندے سے ہوگا، آپ سے اور مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کہے گا، آگے سے وہ پتہ جواب کیا دے گا، جو حدیث میں جو الفاظ ہے وہ اللہ کو کہے گا کہ یا اللہ میں تو بڑا صلح پسند بندہ تھا۔ کیا تھا؟ صلح پسند، محبت پسند، امن پسند، مجھے کسی سے دشمنی اچھی نہیں لگتی۔ رب بھی تو کہے گا نا، میں نے قرآن میں وَقَلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَلِيمٌ کہا، میں نے سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ کہا، تو نے میرے یار کے دشمنوں سے دشمنی بھی نہ رکھی؟ میں نے تو اپنے یار کے دشمن کو حرامی کہا، میں نے تو اپنے یار کے دشمن کو قرآن میں سور کے منہ والا کہا، میں نے تو اپنے یار کے دشمن کو قرآن میں لعنتی کہا، تو اسے دشمنی بھی نہ رکھ سکا۔ حضور فرماتے ہو کہ یا اللہ میں تو صلح پسند، مجھے دشمنی اچھی نہیں لگتی تھی، بغض اچھا نہیں لگتا تھا، اختلاف اچھا نہیں، میں تو محبتیں بانٹتا تھا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ اسے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ کدھر گئی نیکیاں؟ کدھر گئے سارا حج استغفار عمرے؟ کدھر گئے درود ذکر اذکار میلاد؟ بابا جی فرماتے تھے پتر اگر نمازاں دے روزے تے حج زکات نہ جان چھٹی ہوندی نا، پھر حسین نو کربلا جان دی لوڑ نہیں سی، پھر انہوں محمد نو قربان ہون دی لوڑ نہیں سی، پھر حضرت عباس علمدار نو شہید ہون دی لوڑ نہیں سی، پھر حسین دا سر دے دے تے چڑھان دی حسین لوڑ نہیں سی۔ جب امام زین العابدین کی ہاتھ پہ ہتھ کڑی لگی نہیں لگی، جب ان کے ہاتھ پہ لگی تو ہمارے ہاتھ زیادہ اچھے۔ امام جو کام امام کرے اگر مقتدی نہ کرے وہ مقتدی ہے نہیں ہے۔ امام صاحب سجدے میں ہو اور مقتدی رکوع میں ہو، امام سلام پھیڑے دے مقتدی پھر اپنی دوجی کبھی نہیں میں نہیں پھیڑنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7000 قرآن جیل میں پڑھے ہیں، پتہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو 30 کوڑے روزانہ جیل میں لگتے تھے۔ ایک کتاب میرے بلوے سے گڈی اچھی پئی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، 7000 قرآن۔ آج تو جہاد کو فساد کو اس نے جہاد کا نام دیا۔ امام احمد بن حنبل نے تو قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں اس پر حکمران سے ٹکر دے لی۔ آج جو جہاد کا مذاق اڑا رہے ہیں، میرے آقا نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا، میں نے نہیں پڑھا، علماء بیٹھے ہیں، اگر ہوگا ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم ماننے والوں میں سے ہم مان لیں گے کہ جناب ایسا ہے تو ہم مان لیں گے۔ میں نے نہیں پڑھا قرآن میں حافظ ہوں، میں نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے قرآن میں کسی حاجی کی قسم کھائی ہے، میں نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے قرآن میں کسی نماز پڑھنے والے کی نمازی کی قسمیں کھائی ہیں، میں نے نہیں پڑھا اللہ نے کسی تسبیح پکڑنے والے کی قسم کھائی ہے، میں نے نہیں پڑھا اللہ نے قرآن میں کسی چلہ کاٹنے والے کی قسم کھائی ہے، لیکن قرآن میں نے یہ ضرور پڑھا ہے اللہ مجاہد کی قسمیں بھی کھاتا ہے اور مجاہد کے گھوڑے کی قسمیں رب کھاتا ہے۔ مجاہد کا گھوڑا جب صبح صبح آواز نکالتا ہے نا، بلادیات ذبحن فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اللہ فرماتا ہے مجھے اس آواز کی بھی قسم۔ مجاہد کا گھوڑا جب دوڑتا ہے پھر وہ جب پتھروں پر اس کا پاؤں نکلتا ہے اس سے چنگاری نکلتی ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اس چنگاری کی قسم۔ اللہ تو میں نے نہیں پڑھا کہ اللہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی پر درود پڑھتا ہو۔ آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ سنے ہیں کبھی؟ میں سنانے لگا ہوں آپ کو آج۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ان کو بتا دے اپنے غلاموں کو میں ان کو آزماؤں گا، بھوکا رکھوں گا، خوف دوں گا، تکلیفیں دوں گا، مصیبتیں دوں گا، یہ پھر بھی کھڑے رہے، پھر بھی تیرے راستے میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میری ہوتی تو شاید میری کوئی اپنی بات ہوتی یا کوئی اور بات ہوتی تو شاید آپ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماتا ہے جو دین کے لیے تکلیفیں، خوف، مصیبتیں، ہر چیز دین کے لیے برداشت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب خود صلاۃ کرتا ہے۔
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور رب کی رحمتیں بھی انہی کے لیے۔ قرآن کی نص ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے گھروں میں بیٹھنے والے اور میدان میں نکلنے والوں کو میں اجر ان دونوں کو کبھی برابر نہیں، جو اس کا اجر ہے گھر میں بیٹھنے والے کو کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث ہے میرے آقا و مولا کے پاس صحابی رسول ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور ایک اور کتاب بھی میرے ذہن میں، اس کے اندر بھی میں نے پڑھی۔ حضور نے اس کے پاس صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک عمل ایسا بتائیں کہ مجاہد کے برابر مجھے ثواب مل جائے، ایک عمل ایسا بتائیں۔ سرکار نے کہا میرے صحابی بتاؤ ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں پڑھ سکتا، اتنی میرے اندر طاقت نہیں کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں اور بغیر رکے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی یہ بتاؤ ساری زندگی بغیر افطار کیے روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنی بھی میرے اندر طاقت نہیں کہ افطار کیے بغیر روزے رکھوں گا۔ حضور نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ، ساری زندگی بغیر افطار کیے روزے رکھو، مجاہد کے برابر پھر بھی ثواب نہیں مل سکتا۔ یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آج اگر ہم اسلام کو چھوڑ بیٹھے، اگر ہم اپنے بڑوں کے راستے کو چھوڑ بیٹھے، ہم اگر خالد بن ولید کی سیرت کو چھوڑ بیٹھے، ہم صلاح الدین ایوبی کے راستے کو چھوڑ بیٹھے، یہ تو میرے آقا پہلے بتا گئے تھے جب میری امت جہاد چھوڑے گی ذلیل ہو جائے گی۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس مسلمان کے دل کے اندر کبھی جہاد کی تڑپ پیدا نہ ہوئی کہ یا اللہ مجھے بھی موقع ملتا میں تیری راہ میں شہید ہوتا، یا اللہ مجھے بھی ایسے کتوں تو نہیں اندروں، سرکار فرمایا جس کے دل دماغ کبھی یہ ذہن میں گمان بھی نہ آیا جہاد کا، شہادت کا، حضور نے فرمایا وہ مرتے وقت منافق ہو کر مرے گا، منافق۔ آج کشمیر لٹ رہا ہے، شام لٹ رہا ہے، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت، جہاں دنیا میں مرضی جاؤ، جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کو کیا پتا، اور جی علماء کو کیا پتا، اور جی دیکھو پیروں کی پتا، اسی دنیا دار بندے ہیں، دیکھو جی ہم دنیا میں روز اخبار پڑھتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، ہمیں دنیا کا زیادہ پتہ ہے، ان کو کیا پتا، یہ مسجد چکے ہیں۔ میرا اس سے سوال ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مولویوں کو کچھ نہیں پتا، میرا اس سے سوال ہے مجھے دنیا کا کوئی ایسا ملک دکھائے جس کے اندر یہودیوں کی بیٹیوں کی عزتیں نہیں ہیں، کوئی ایسا شہر دکھائے جہاں عیسائیوں کی بیٹیوں کی عزتیں مسجدوں کے اندر یا ان کے عبادت خانوں کے اندر عیسائیوں کی بیٹیوں کو ان کے عبادت خانوں کے اندر ننگا کر کے زنا کیے جا رہے ہیں۔ مجھے دنیا میں کوئی حصہ دکھائے جہاں بدھ مت سکھ کافر دنیا کا کوئی بھی کافر اس کی بیٹی کی عزت لٹ رہی ہو۔ جہاں جائیں جس ملک میں جائیں، عراق پورا کھنڈر بن گیا، شام کھنڈر بن گیا، کشمیر میں مسجدوں کے اندر مسلمان بیٹیوں کے ساتھ زنا ہوتے ہیں، برما کی مسلمان بیٹیوں کے پاکستان کا کباب بنا کر انہوں نے کھائے، شام پورا کھنڈر بن گیا، صدام حسین اس والے دن پھانسی چڑھ گیا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی 19 سال سے امریکہ کی قید میں پڑی ہے، کیا جرم تھا ڈاکٹر عافیہ کا؟ اے بڑے کہنے کی ہم غلام ہیں، جو آپ کہیں وہ کر لیں۔ میں کہ پتر تو عدالت دے کہ میڈم دے کے کھلو نہیں سکا، تو امریکہ کی کھلونا سی، تو نے میڈم کے لگا دے گئے، تو کی ابھی تو تجھے ہاتھ کڑی نہیں لگی تھی، ابھی تو جیل نہیں گیا، پھر باتیں کرنی مولویوں کا۔ میں کہ بابا ساڑھا سی 6 مہینے جیل کٹ کے باہر آیا، ظاہری طور سے ساڑھا بابا معذور سی، پہلی رات رمضان شریف میں ڈر لگی کی تھی، ستمگری ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ساڑھے قائد نے 7.5 مہینے جیل کٹی، جب باہر آیا پھر پہلی گل یہ کی تھی مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ یہی ہمارے بڑا راستہ ہے، یہی